ایک اچھے گھر کی خواہش رکھنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، تاہم اس خواہش کے حصول میں جو رکاوٹیں ہمیشہ ہی سے حائل رہی ہیں ان میں مکانوں اور پلاٹوں کی قیمتوں کا زیادہ ہونا سر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کل آبادی میں سے شہروں میں رہنے والے افراد کا ایک بہت بڑا حصہ کرائے کے مکانوں میں رہ کر زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کچھ ایسے افراد کی بھی بہت بڑی تعداد نمایاں ہے کہ جن میں بنیادی ضروریات تک رسائی کے حوالے سے گاؤں اور دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی انہی بڑھتی ہوئی رہائشی ضروریات کی بنا پر مکانوں اور پلاٹوں کی قیمتیں اپنی اصل قیمت سے کہیں زیادہ تجاوز کر چکی ہیں، لہٰذا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے افراد ایک طرف جہاں پلاٹس کی فائلیں مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف پراپرٹی ڈیلروں اور دیگر چھوٹے بڑے انویسٹروں اور مختلف پرائیویٹ سوسائٹیوں کے درمیان ملی بھگت سے ممبرشپ فارم سے لے کر کنفرم پلاٹس کی الاٹمنٹ تک مارکیٹ میں منہ مانگی قیمت پر فروخت کی جاتی ہے۔ جتنا بھی کاروبار ہے وہ سب کا سب 2 نمبر ہے۔ فارم لے آتے ہیں، فارم بلیک میں سیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کے دفتروں کے چکر لگائیں، ان کو فون کریں اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تمام جتنے بھی پورے پاکستان میں جتنے بھی ڈیلر ہیں وہ یا تو فائلیں بلیک میں سیل کرتے ہیں، 50,000 روپے کی فائل بکتی ہے، 25,000 کا فارم ہم لوگ لیتے ہیں، اور لے کے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں۔ پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، بڑے بڑے شہروں میں جیسے لاہور، فیصل آباد، پشاور، کراچی، وہاں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں ان کے اور پراپرٹی ڈیلروں کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے پراپرٹی ڈیلرز کو فارم دیتے ہیں جو آگے یہ 20,000 50,000 یا لاکھ تک کا بیچتے ہیں، اس کے بعد یہ عوام کو خوار کرتے ہیں۔ مین ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بلیک میں دینا ہوتا ہے، عوام سے یہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، انہیں پلاٹ بھی نہیں ملتا۔ گرچہ اس وقت پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مجموعی طور پر قریباً 54 لاکھ گھروں کی کمی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہر سال 6 لاکھ گھروں کی مزید ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے برعکس ہر سال صرف 3 لاکھ گھر تیار ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر یہ صورتحال یوں ہی برقرار رہی تو آئندہ 20 سالوں تک بھی گھروں کی موجودہ کمی کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ ہاؤسنگ کے اس سنگین مسئلے کے پیچھے جو بنیادی عوامل کار فرما ہیں، ان میں تمام وسائل رکھنے کے باوجود پورے ملک میں سرکاری و نجی دونوں سطحوں پر نئے رہائشی سیکٹروں اور کالونیوں کا عمل میں نہ آنا، سرکاری سطح پر نئے سیکٹروں کے قیام کے اعلان کے باوجود ترقیاتی کاموں میں انتہائی تاخیر اور سستی، جبکہ نجی سطح پر طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ترقیاتی کاموں کا سرے سے نہ ہونا اور مزید کالونیوں، ٹاؤنز اور سیکٹروں کا قیام سر فہرست ہیں۔ گرچہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قائم سرکاری سطح پر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے بنیادی ڈھانچے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے شہروں میں رہنے والے افراد کی رہائشی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مختلف ہاؤسنگ اسکیمیں ڈیزائن کریں، مگر کئی ناگزیر وجوہات کی بنا پر وطن عزیز کی تمام شہری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اس بنیادی شق کو پورا کرنے میں بہت حد تک ناکام رہی ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر میں کئی ناموں سے نجی سوسائٹیاں پہلے ہی وجود میں آ چکی ہیں، جو مختلف اخباری اشتہارات اور میڈیا کمپین کے ذریعے کروڑوں روپے خرچ کر کے عام افراد کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، اور سادہ لو عوام ایک اچھے گھر کی خواہش دل میں لیے دھڑا دھڑ ان سوسائٹیوں کے دفاتر کا رخ کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہیں یہ سارا فراڈ ہے، میں نے خود ان کے پاس فائل جمع کروائی، انہوں نے میرے سے 35,000 روپے لے لیے، اس کے بعد میں ان کے دفتر کے چکر لگاتا رہا، پہلے تو پلاٹوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ فرض کیا جو فائل ہمیں مل گئی تھی، فائل انہوں نے بلیک میں لے لی، فائل آگے بلیک میں بکتی ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی ایسا قانون بنائے، یا ہم جو عوام کو تنگ کر رہے ہیں یا ان کو لوٹ رہے ہیں کم از کم ایسا تو نہ ہو۔ ایک تو یہ ساری اسکیمیں 2 نمبر پتہ تب چلتا ہے جب وہ ہمیں لوٹ کے کھا چکے ہوتے ہیں۔ میں نے پیسے جمع کروائے تھے، یہ اسکیم نکلی اسلام آباد میں، اور یہ صرف بینک والے یہ کرتے ہیں کہ پیسے جمع کروا کے وہ زیادہ سے زیادہ فارم بیچتے ہیں اور فارم کے پیسے جمع کر لیتے ہیں۔ پورے 3 مہینے کے بعد مشکل سے مجھے چکر لگانے پڑے اور اس کے بعد پیسے ملے مجھے۔ نہ جی، غریبوں کے پاس لیے پلاٹ کہاں، غریب تو بس آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کافی لوگوں کو کہا یہ پرائیویٹ ادارے ہیں، کئی لوگ آئے یہ فارم لے لیں، یہ کریں وہ کریں، ہم نے پیسے کئی لوگوں کو دیے، وہ پیسے بھی واپس نہیں ملتے۔ گرچہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیاں اچھی شہرت کی حامل ہونے کے سبب عوام میں بڑی مقبولیت رکھتی ہیں، تاہم کچھ سوسائٹیاں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے عوام کو بری طرح لوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سوسائٹیوں کی ممبرشپ فارمز تک اوپن مارکیٹ میں 25,000 روپے سے لے کر 50,000 اور 1 لاکھ روپے تک فروخت ہوتے رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اچھی شہرت کی حامل نہ ہونے کے باعث اپنی اسکیموں میں بری طرح ناکامی سے دوچار بھی ہوئیں، جس سے عوامی رقم بھی ڈوب گئی۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اس وقت نجی سطح پر کئی ہاؤسنگ اسکیمیں شروع ہیں۔
ایک حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد زون 2 اور سیکٹر ای میں 21 پرائیویٹ سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 6 سوسائٹیوں کے پاس سرے سے NOC ہی نہیں، جبکہ بقیہ میں سے بیشتر ابھی تک اپنے کاغذات ہی مکمل نہیں کر پائیں۔ اسی طرح زون 5 اسلام آباد میں 26 سوسائٹیاں مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں، 17 سوسائٹیوں کے پاس سرے سے NOC نہیں، جبکہ بقیہ ماندہ سوسائٹیاں بھی اپنے ضروری کاغذات مکمل نہیں کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بیشتر سوسائٹیاں ایسی ہیں کہ ان کے پلاٹس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کہ جب عام افراد کو صحیح اور غلط سوسائٹیوں کی سرے سے معلومات ہی میسر نہیں، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف پراپرٹی ڈیلرز اور سوسائٹیوں سے جڑے ہوئے دیگر بیرونی افراد عوام کو جہاں مہنگے داموں فراڈ فائلیں بیچ دیتے ہیں، وہیں نام نہاد اون کے نام پر ان سے بڑی بڑی رقمیں بٹورنے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑتے، جبکہ ایک عوامی رائے کے مطابق اس تمام صورتحال میں متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب سوسائٹیاں اپنی مختلف قسم کی ناجائز اسکیموں اور حربوں کے ذریعے لوگوں سے ان کی رقمیں ہتھیانے میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہاؤسنگ سیکٹر کی موجودہ تشویشناک صورتحال اور مختلف پرائیویٹ سوسائٹیوں کے اس خوفناک رویے کے باعث اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ متعلقہ اداروں کی طرف سے کسی بھی سوسائٹی کو اس وقت تک کوئی بھی رہائشی اسکیم شروع کرنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے جب تک کہ اس کی مکمل جانچ پڑتال نہ کر لی جائے، تاکہ اسے عوامی جذبات کے ساتھ ساتھ ان کی دولت سے کھلنے کا موقع فراہم نہ ہو سکے۔ صغیر نقاش، پاکستان ٹیلی ویژن، راولپنڈی۔